بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انس بن مالک نے روایت کیا کہ عرب صحرا کے ایک بدو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، متی الساعۃ، وہ گھڑی یعنی قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ما عادت لہا، تم نے اس وقت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یہ سن کر صحرا کے اس عربی نے کہا، حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت ما من اخبیت، تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ ہم اکثر اس بحث میں لگے رہتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا، اور اس کے بعد یہ بحث کہ آیا قیامت کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں یا نہیں، اور یہ کہ کون کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ بے شک یہ دن قریب ہی ہے۔ ہم ان نشانیوں کا ظاہر ہونا تو دیکھ چکے ہیں کہ مفلس ننگے پاؤں چرواہے جو اونچی سے اونچی عمارتوں کی تعمیر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے جا رہے ہیں، شراب نشہ آور اشیاء بڑی مقدار میں پی جائے گی، ناجائز جنسی تعلقات بڑے پیمانے پر پھیل جائیں گے، زلزلوں میں اضافہ ہوگا، وقت زیادہ تیزی سے گزرے گا، خون ریزی بڑھ جائے گی، جزیرہ عرب سرسبز ہوتا جا رہا ہے جو کبھی اپنی ریت اور خشکی کے لیے جانا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گھڑی تب تک نہ آئے گی حتیٰ کہ مال کی کثرت ہو جائے گی اور اس کی خوب ریل پیل ہوگی کہ آدمی اپنی زکوٰۃ کا مال لے کر نکلے گا لیکن اسے وصول کرنے والا نہیں ملے گا، اور حتیٰ کہ سرزمین عرب سرسبز و شاداب اور بہتی نہروں والی وادی بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، زمانے قریب ہو جائے گا اور علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی زمانہ قیامت کے قریب ہو جائے گا اور عالم میں فساد پھیلیں گے اور دلوں میں بخیلی ڈالی جائے گی، لوگ زکوٰۃ اور خیرات نہ دیں گے اور حرج بہت ہوگا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کشف و خون۔ جی ہاں، ہم کشف و خون بھی دیکھ چکے ہیں۔ شام، برما، کشمیر اور غزہ قیامت کے دن کی یہ نشانیاں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اعمال کرنے چاہیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جا سکیں۔ اب تو ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ اب بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے والی ہیں، جیسے کہ دجال کا ظہور اور یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ ہم آخرت کی اس آنے والی گھڑی پر اور پہلے سے ہی ظاہر ہو جانے والی نشانیوں پر اکثر اس قدر توجہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس بات پر توجہ مرکوز کرنا ہی بھول جاتے ہیں کہ آخر ہمیں اس وقت کے لیے کیا تیاری کرنی ہے۔ جب ہمارا آخری وقت آن پہنچے گا تو ہمیں اپنے آپ سے یہ اہم سوالات پوچھنے چاہیے، میں نے اپنا وقت کیسے استعمال کیا؟ میں نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ وقت کیسے گزارا؟ میں نے اپنے آپ کو نفع بخش علم سے کتنا فائدہ پہنچایا؟ میں نے اپنی امت کے مصائب کو کم کرنے کے لیے کیا کیا؟ ہم سب اہل غزہ میں ثابت قدمی، تحمل، قوت، ہمت اور جرأت دیکھ چکے ہیں۔ وہ فلسطین کی سرزمین اور بابرکت مسجد اقصی کی خاطر لڑنے کے لیے پرعزم ہیں۔ غزہ کے لوگ یہ رونا نہیں رو رہے کہ آخر میں ہی کیوں، بلکہ وہ تو بس حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہی کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے لیے بس اللہ ہی کافی ہے اور وہ سب سے بہتر کارساز ہے۔ وہ اپنے بچوں کی تدفین کر رہے ہیں، ان کے پاس خوراک، ادویات یا پینے کے لیے صاف پانی تک نہیں ہے، پھر بھی وہ یہ جانتے ہوئے ثابت قدم رہتے ہیں کہ ان کا اجر ہی ان کے لیے کافی ہوگا۔ قیامت کا دن شدید گھبراہٹ اور ندامت کا دن ہے، جس میں پوری انسانیت اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑی ہوگی۔ یا تو ہم جنت کی طرف رخ کریں گے یا پھر جہنم کی طرف جائیں گے۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو۔ اس بات کا علم ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے با علم اور با عمل ہونے کا باعث ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے کہ آزمائشیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں اور ہمیں ان آزمائشوں کو صبر اور برداشت کے ساتھ نمٹنا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو نیکوکاروں کی صحبت میں رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے قلوب کو پاک رکھنے میں مدد کر سکیں۔ ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جب کبھی ہم برائی کو دیکھیں تو ہمیں اس برائی سے لازمی منع کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی آوازوں کو بلند کرنا ہے اور اللہ لا کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ صرف وہی لا ہی حقیقی محافظ ہے۔ ہمیں انفرادی طور پر یہ بات لازمی ذہن میں رکھنی ہے
کہ ایک دن ہم سب کو مر جانا ہے، اور جس دن یہ امر وقوع پذیر ہو گیا تو اس کے بعد ہمارا وقت ختم ہو جائے گا اور ہمارے اعمال کی کتاب پر مہر لگ جائے گی۔ ہم وہی اعمال ساتھ لے کر جائیں گے جو کچھ کرتے رہے تھے۔ آئیے اور ذرا اس قبر پر توجہ مرکوز کریں جس میں ہمیں رکھا جائے گا۔ آئیے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کریں۔ آئیے اور اہل غزہ کو ایک مثال کے طور پر لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کم ہمتی دکھاتے ہوئے کبھی ہار نہیں مانی اور نہ ہی خود کو مرد الزام ٹھہرایا ہے۔ آئیے اور غزہ کے لوگوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ان کے طرز عمل نے سینکڑوں لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے دی ہے، الحمدللہ۔ آئیے اور قیامت کی طرف ان نشانیوں پر توجہ دینا چھوڑ دیں جو وقوع پذیر ہو چکی ہیں، کیونکہ ہمارا آخری وقت اس اگلے لمحے ہی میں واقع ہو سکتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری روح قبض کر لینی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم جنت میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی صحبت سے فیض یاب رہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ایک صالح امت بنیں اور پوری انسانیت کو راست بازی کی طرف لے کر جائیں، آمین۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔